بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن معبد کا بیان ہے کہ میں شاہ روم کے پاس گیا تو اسے نہایت غمگین صورت بنائے زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا بتائیے کہ کیا ہوا؟ شاہ روم نے کہا ایک نیک انسان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ بولا مسلمانوں کے امیر عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہ کر بولا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہی تھے۔ مجھے ایسے راہب پر کوئی تعجب نہیں جو دنیا کو چھوڑ کر ایک کمرے میں بند رہ کر عبادتیں کرتا ہو۔ مجھے تو تعجب عمر بن عبدالعزیز پر ہے کہ جس کے قدموں میں دنیا تھی لیکن اس نے اسے لات ماری اور راہبانہ زندگی اختیار کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات پر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی بہت روئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، مجھے ایک عیسائی ملا۔ تعارف کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ یہ سن کر رو پڑا اور ان کے حق میں رحمت خداوندی کی دعائیں کرنے لگا۔ میں نے پوچھا تم ان کے لیے دعائیں رحمت کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تمہارے مذہب پر نہ تھے۔ اس نے جواب دیا کہ میں عمر رحمہ اللہ کو نہیں روتا، میں تو اس روشنی پر روتا ہوں جو زمین پر تھی اور اب بجھ چکی ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ سے درخواست کی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے تھے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ بولے آیا تمہیں وہ نصیحت کروں جو میں نے خود دیکھی ہے یا وہ نصیحت کروں جو صرف سنی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جو نصیحت آپ نے خود دیکھی ہے وہی فرمائیے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ بولے سنو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وفات کے وقت 11 لڑکے چھوڑے اور ان کا کل ترکہ 17 دینار تھا، جس میں سے 5 دینار ان کے کفن پر صرف ہوئے اور 2 دینار سے ان کی قبر کے لیے زمین خریدی گئی۔ باقی لڑکوں میں تقسیم ہوا اور ہر لڑکے کے حصے میں تقریباً 19 درہم آئے۔ اس کے برعکس ہشام بن عبد الملک بھی 11 لڑکے چھوڑ کر مرا جن میں سے ہر ایک کو 10-10 لاکھ درہم ملے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے مرد قلندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس نے ایک دن میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے اللہ کے راہ میں دیے، اور ہشام کے ایک لڑکے کو بھی دیکھا کہ جس سے لوگ صدقہ دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔